اب سے پہلے کی نشستوں کے اندر جو واقعہ ہم نے جہاں تک آپ کو ریکیپ دینے کی کوشش کروں گا، قصص الانبیاء کی بات کی جا رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے جس کا ذکر وہ اپنے والد محترم سے کرتے ہیں۔ والد محترم ان کو تنبیہ دیتے ہیں کہ یہ اس واقعے کا ذکر، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کہیں وہ حسد نہ کر جائیں۔ بھائی جو ہوتے ہیں وہ حسد ہی کرتے ہیں، والد صاحب کی محبت چاہتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، باپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، بارہا ان کو مناتے ہیں، آخر کار منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں، کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، قمیض اتروا لیتے ہیں، ان کی قمیض لا کے والد صاحب کو دیتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو بھیڑیا لے گیا۔ خدا کا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ قافلہ ہوتا ہے، مصر کی جانب رواں دواں ہوتا ہے، رکتا ہے، پانی کا ڈول ڈالتا ہے اس کنویں کے اندر، جب ڈول واپس نکالتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ملتا ہے، اس بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں، جا کے عزیز مصر کو جا کے فروخت کر دیتے ہیں۔ عزیز مصر انہیں پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اپنا بیٹے کی طرح، اپنی جو ملکہ مصر ہیں زلیخا، ان سے کہتے ہیں ان کو بیٹے کی طرح پالنا، لیکن ان کا حسن ہی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ زلیخا ایک دن ہار جاتی ہیں خود سے، نفس سے، انہیں بدکاری کے اوپر مجبور کرتی ہیں، لیکن وہ منع کر دیتے ہیں، جواباً ان کو قید خانے میں ڈال دیتی ہیں۔ بہت لمبا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی قید خانے میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ معاملے کو میں چھوٹا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آگے کو بڑھا سکیں۔ ایک دفعہ بادشاہ کو خواب آتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ سات کمزور سی جو مریل سی گائیں وہ سات ہٹی کٹی تگڑی مضبوط گایوں کو کھا رہی ہیں۔ دانشوروں کو بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بھائی معاملہ کیا ہے، کسی کو خواب کی تعبیر نہیں پتہ چلتی۔ بالآخر بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک انسان موجود ہے قید خانے کے اندر، وہ تعبیر بتائے گا۔ تعبیر کیا بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال جو ہیں قحط آ جائے گا، قحط کے بعد 7 سال جو ہے بہت زیادہ آپ کے پاس فراوانی ہوگی، تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو آپ کا پہلا 7 سال ہوں گے قحط سے پہلے کے 7 سال جہاں پہ آپ کے پاس بہت اناج ہوگا، اس میں آپ نے سنبھالنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے دانہ، اس طرح سے کہ جب باقی کے 7 سال آئیں گے قحط والے، اس میں آپ کو مسئلہ نہ پیش آ جائے۔ یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ سلامت اتنی خوبصورت جب ان کو وہ تعبیر بتاتے ہیں کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو لگایا گیا الزام تھا بدکاری کا، پہلے اس کا مجھے جواب تو دو۔ جواب کیا ہوتا ہے، کس طرح جواب دیں گے، کیونکہ ان کے اوپر تو الزام لگانے والی ملکہ ہوتی ہیں اور دیگر عورتیں ہوتی ہیں، ان کو بلا لیا جاتا ہے محل کے اندر، پوچھا جاتا ہے کہ کیا حقیقت کیا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ مان جاتی ہیں، اعتراف کرتی ہیں کہ ہاں ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ اب یہاں سے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہانی کو شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کروا دیا۔ صرف آزاد ہی نہیں کروایا بلکہ مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا، مصر کے خزانے کا نظام۔ اب ہوتا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہیں اس خزانے کو استعمال کر سکتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جذبات کچھ اس طرح سے بدلتے ہیں کہ وہ جو قید خانے کے اندر قید حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں، کچھ ہی وقت کے بعد چاہے عزیز مصر کے جو اونچا ان کا رینک ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اب وہی ان کے نیک اعمال تھے جنہوں نے ان کو برکت ڈالی۔ اس کے دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ جانیے۔ یہ کون سے بھائی ہیں جنہوں نے حسد کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور والد محترم سے کہا تھا کہ ان کو بھیڑیا لے گیا تھا؟ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا وطن تھا، وہاں کے پاس مطلب گندم جو ہوتی ہے، اناج ہوتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ان کے پاس تو وہ خواب کی تعبیر نہیں تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ 7 سال جو کہ بادشاہ سلامت کو آیا تھا کہ 7 سال آپ کو بہت اناج ملے گا، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ بعد کا جو 7 سال قحط کا پیریڈ آئے گا اس میں آپ پھنس نہ جاؤ۔ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا، انہوں نے تیاری نہیں پکڑی، جو کہ ان کا وطن تھا وہاں پہ بالکل قحط آ گیا اور یہ لوگ بھوک سے مطلب کچھ بھی نہیں جائیں، وہاں پہ تو بہت ہی خزانے ہیں، اناج ہے بہت زیادہ، آپ وہاں پہ جائیں بہت بڑی مقدار موجود ہے، وہاں سے شاید امداد مل جائے، کچھ نہیں سمجھ آتا، چل پڑتے ہیں، مصر روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے گندم خرید لیں۔ اب چونکہ دیکھیں خدا کا کرنا، دیکھیں وہ گئے ہیں عزیز مصر کے پاس مدد مانگنے۔ عزیز مصر اس ٹائم کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود۔ یہ ہے خدا کا نظام۔ ہر وہ شخص جس کو وہاں سے گندم چاہیے تھی، اناج چاہیے تھا، اس نے آپ کے ہی دربار میں حاضر ہونا تھا۔ تو آپ کے بھائی تو بالکل اس چیز سے باخبر تھے، انہیں نہیں معلوم کہ وہ جس شخص کے پاس جا رہے ہیں، جس شخص سے جا کے درخواست کرنے لگے، امداد مانگنے لگے ہیں اناج کی، وہ تو ان کا اپنا وہی بھائی ہے جس کو وہ بہت پہلے اپنی طرف سے پھینک چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو فوراً سے پہچان لیا، وہ انہوں نے نہیں پہچانا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی، آپ نے ضبط کی اور بھائیوں سے مخاطب ہوا، مخاطب ہو کے آپ کہتے ہیں آپ کیسے آئے؟
وہ بولے ہم پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنان میں سخت قحط پڑا ہوا، چنانچہ اپنے خاندان کی امداد کے لیے گندم ڈھونڈنے یہاں پہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا حضرت، سنیے گا ذرا، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے صرف تم ہی بیٹے ہو یا تمہارے علاوہ بھی کوئی بیٹا ہے؟ اب بتایا نہیں ہے، ان کو پہچان چکے ہیں، بڑے خاموشی سے ان سے پوچھتے ہیں۔ وہ بولے ہاں جی ہماری دوسری والدہ بھی ہیں، ان سے بھی 2 بیٹے ہیں، ایک تو موجود ہیں لیکن دوسرے جو تھے ان کو بچپن میں ہی کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جس عزیز مصر کو جس کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، وہ تو سامنے موجود ہے۔ خدا کی بھی کیا ہی کرامت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، آپ کو ہم خوب امداد کریں گے آپ کی، اس دفعہ ہم آپ کو گندم دیتے ہیں، مگر جب آپ آئندہ آئیں گے نا آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ کو جو دوسرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں جن کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، دوسری والدہ سے ہیں، حیات ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ نے ان کو ساتھ لے کے آنا ہے، اور اگر آپ ان کو ساتھ نہ لے کے آئے تو گندم تو نہیں ملے گی۔ اور جب وہ جانے لگے وہاں سے گندم اناج لے کے واپس جا رہے تھے تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جتنا پیسہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، جو امداد، جو مدد، جو پیسے ہیں وہ واپس رکھ دو، یہ اناج کے ساتھ ان کو بھیج دو، ان کو نہ بتانا۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے ملازموں کے تھرو وہ پیسے واپس رکھوا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ گھر پہنچے، اپنی والدہ کو سارا قصہ سنایا کہ آئندہ جب اگر ہم نے گندم کے حصول کے لیے دوبارہ جانا ہے تو میں بنیامین کون ہے، ان کا وہی بھائی ہے دوسرا، اس کو ساتھ لے کے جانا بہت ضروری ہے کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط رکھ دی ہے تو ہماری مجبوری ہے۔ اب والد محترم جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کس طرح چھوڑ دے؟ ایک بیٹے کو انہوں نے یہی گارنٹی کے اوپر چھوڑا تھا تو یہ تو کنویں میں ڈال آئے تھے، اب دوسرے کی پھر گارنٹی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں والد صاحب پہ بھروسہ کریں، ہمارا قصور کوئی نہیں تھا پہلے بھی، پلیز ہم پہ بھروسہ کریں، اگر آپ کو اناج چاہیے، وطن کو بچانا ہے تو بھائی کو دینا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں لے کہتے ہیں دیکھیے ابا جان عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے۔ اب یہ کب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا اناج نکالا تو ساتھ پیسے بھی نکل آئے، کہتے ہیں کتنا بھلا آدمی، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے، آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں، اور اس مرتبہ جو گندم ہم لائیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ تھوڑی پڑ جائے گی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم پوری حفاظت کریں گے، وہی الفاظ جو پہلے بولے تھے کہ ابا ہم آپ سے پورا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو جو تمہارے سپرد کیا تو تم تو اس کی حفاظت نہ کر سکے، پہلے بھی تو کیا تھا، تو میں اس وقت اپنے دوسرے بیٹے کو تمہارے ساتھ بالکل نہیں بھیجوں گا، ہاں جب تک تم اللہ کو گواہ بنا کر پختہ وعدہ نہیں کر لیتے تب تک تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، اب یہ سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی بھی ناگہانی آفت واقعہ پیش نہ آ جائے اس کا ہم کوئی ارادہ نہیں کر سکتے، اس کی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے۔ اب یہ کہانی آگے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کے اندر ایسپیکٹس اور پارٹس موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے آج پھر یہاں پہ روکنا پڑے گا، کل اس کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اسی کنکلوژن کی طرف اس کو جلد از جلد لے جائیں گے۔ جی نا بالکل، قصص الانبیاء میں آپ نے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یونس کا واقعہ سنا، اور ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ روزہ کشائی کے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کرنے کو، کیونکہ آج ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزہ کشائی تو نہیں ہوگی مگر ہم آج بچوں سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے وہ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ آج ہمارے ساتھ 2 ماشاءاللہ بچے ہیں جو کہ بہت سریلے اور بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، تو ان سے نعت بھی سنیں گے۔ جی کیا اور خانم جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں، تو خانم آپ وہاں سے شروع کریں۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سکینہ بطول۔ آپ کا نام کیا ہے میری جان؟ نبیحہ۔ آپ بھی مائک بتائیں دیں تاکہ آواز بالکل وہاں آئے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ نبیحہ بطول۔ اور آپ کا؟ محمد احمد۔ اچھا جی، نبیحہ بطول جو ہے بہت پیاری لگ رہی ہیں اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت پیارا تیاری ہے۔ کس نے تیار کیا؟ لپسٹک کس نے لگائی ہاں ہے؟ کس نے تیار کیا آپ چاہ رہی تھی، اونچا بولو۔ کس نے تیار کیا؟ مامی نے تیار کیا۔ مامی نے لگائی ہے، ممانی نے لگائی ہے۔ اچھا ہم شروع کرتے ہیں نعت پہلے نہ سنیں؟ جی پہلے نعت سنتے ہیں، پہلے ہم آپ سے نعت سنیں گے۔ آپ پہلے اپنا پورا نام بتاؤ۔ محمد اکرام۔ محمد اکرام شرازی، ٹھیک ہے، آپ ہمیں سناؤ، کیا سناؤ گے؟ سنائیں بیٹا۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی میں ادنا
مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ ماشاء اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہونہار میوہ کے چکنے چکنے پان۔ بچے تو آپ دیکھ لیں بالکل کتنا ماشاء اللہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے ساتھ احمد ہیں، محمد احمد، آپ کچھ سنائیں گے ہمیں؟ یہ لے لیں آپ ہی ہمیں سنائیں۔ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں محمد احمد۔ تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے، مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے، مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے، مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے، تیرا در چھوڑ دیں تیرا در چھوڑ دیں یہ کبھی گوارا نہیں ہے، تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی جائیں کہاں غم کے مارے ہوئے، نہ حاصل کہیں سے سہارے ہوئے، جائیں کہاں غم کے مارے ہوئے، حاصل کہیں سے سہارے ہوئے، ماں سوائے آپ کے ماں سوائے آپ کے یہاں کوئی ہمارا نہیں ہے، تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی۔ سبحان اللہ۔ تو خانم ہے نا، آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنائیں گی نبیہ، آپ کو بھی؟ آپ کو اسٹوری پسند ہے آپ کو؟ لوگوں نے سٹوری سننی ہے ایک؟
اچھا پہلے اسٹوری سے پہلے ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک، کیونکہ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے. افطاری کا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، آپ لوگ بھی اپنے گھر میں افطاری کا اہتمام کریں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ لیں نور رمضان. ایمان نور رمضان